बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। तो दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी की लड़की के केस में जो है आज नई पेशरफ्त हुई है। आज जज साहब ने जो है बाकायदा एक फ़ैसला जो है वो रिलीज़ किया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उस फैसले के चंद एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगा। तो बड़े ही अहम पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि मुल्ज़िमान के जो कि एक हरबा था वो नाकाम हो चुका है आज। तो वो कौन सा हरबा था, क्या हरबा था, तो वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और फिर दूसरा, ये जो केस है इस वक्त चल रहा है, तो इसका मैंने आप लोगों को अक्सर पिछली वीडियोज़ में जिक्र भी किया था कि इसको जो है मरियम की फैमिली जो है वो इस केस को फॉलो नहीं कर रही। तो इस केस में मुद्दई कौन है, तो ये भी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। और इस केस का जज कौन है, ये भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आज आप लोगों के सामने आएंगी। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसके हवाले से भी मैं अपडेट आप लोगों को दूँगा, सॉरी DNA रिपोर्ट के हवाले से। और फिर जो कि चालान जो कि बनाया जा चुका है इस वक्त, उसे जमा क्यों नहीं करवाया अब तक तफ्तीशी ऑफिसर ने, तो ये भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसा कि हमेशा मैं कहता होता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस केस के जो जज हैं, ये केस जिनके अदालत में लगता है, उनका नाम है जावेद इकबाल रांझा, और ये एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के। तो इनकी अदालत में ये केस कल जो है इनकी अदालत में ये केस लगा, इसकी पेशी थी। तो उसका जो है फ़ैसला जो है बाकायदा जज साहब ने रिलीज़ किया, जो कि मेरे सामने जो है उसके ये हार्ड कॉपी की शक्ल में मेरे सामने मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा जो है पहले इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगा, तो फिर जो है इसका उर्दू में भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसमें जज साहब लिखते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज लाहौर जावेद इकबाल उसामा मुनीर विसिस स्टेट FIR नंबर 211 ऑफेंस 302 ऑफेंस 302, मतलब कि कत्ल का मुकदमा है, और FIR नंबर जो है 211 सॉरी। अब दूसरा जो इसमें मुल्ज़िम है उसका नाम है शहजाद नासिर वर्सेस स्टेट, अली अब्बास वर्सेस स्टेट, एंड मिस खैरुन्निसा वर्सेस स्टेट, मिस फरहत नाज वर्सेस स्टेट। अब इन सब ने जो है एक बेल के लिए अप्लाई कर रखा था। ये 5 मुल्ज़िमान हैं और इन पाँचों ने इन्हीं जज साहब की अदालत में जो है ये बेल के लिए अप्लाई कर रखा था। तो अब जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि थ्रू दिस सिंगल ऑर्डर आई इंटेंड टू डिसाइड 5 पोस्ट रेस्ट बेल्स फाइल्स अंडर द FIR नंबर 211 नेम उसामा मुनीर, शहजाद नासिर, अली अब्बास, मिस खैरुन्निसा, मिस फरहत नाज हैव सॉट देयर पोस्ट रेस्ट बेल FIR नंबर 311। अब आपको थोड़ा सा जो है मज़ीद इस वाले से डिटेल दूं कि उसामा मुनीर CCTV फुटेज की मदद से शिनाख्त हुआ था। ये जज साहब अपने फैसले में लिख रहे हैं, ये फैसला मैं आप लोगों को पढ़ कर सुना रहा हूँ। एंड petitioner Usama Munir was nominated and identified who brought the dead body of the deceased to the civil hospital Lahore along with the companion। अब ये companion आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे companion का किसका जिक्र हो रहा है, यहाँ पर अवैस का जिक्र हो रहा है। अच्छा, the remaining petitioner were also nominated during the course of investigation according to record of the case. Firstly, the petitioner by joining hand with each other commit illegal abortion of the deceased Miss Maryam at Al Hayat Hospital Shorkot, as a result of which she died, and the petitioner was held responsible for committing illegal abortion and murder। अब यहाँ पे बाकायदा स्पेशल illegal abortion and murder जैसे हमने लिख दिया है of the deceased। It is also evident from the record that the relevant recoveries have also been effected from all the petitioners. The car on which the Usama Munir brought the deceased
to the hospital has also been recovered. اب جو سب سے اہم بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا کہ کس طرح جو ہے ان کا اسامہ والوں کا، ان ملزمان کا جو حربہ تھا وہ کس طرح ناکام ہوا. تو ان لوگوں نے، جیسا میں نے آپ کو انگلش والی فیصلے میں بتایا بھی، کہ ان لوگوں نے اپلائی کر رکھا تھا ضمانت کے لیے. ان لوگوں نے جو ہے اس کیس میں ضمانت کے لیے اپلائی کر رکھا تھا. تو اس کا آج جج صاحب نے باقاعدہ اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، ان ملزمان نے، یہ کام جو ہے یہ وہ ناقابل ضمانت ہے، اس میں جو ہے ضمانت نہیں ہو سکتی. اور پھر مزید جو ہے جج صاحب لکھتے ہیں کہ پانچوں ملزمان اس تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں. مطلب جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں اس میں یہ پانچوں ملزمان جو ہیں یہ قصوروار پائے گئے ہیں. دوسرا، ملزمان نے جو جرم کیا ہے وہ ناقابل ضمانت ہے. پھر ملزمان پراسیکیوشن یا پولیس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں دے پائے، اور ملزمان نے پروسیکیوشن یا پولیس کی تفتیش کو چیلنج بھی نہیں کیا. مطلب کہ انہوں نے بالکل بھی کسی قسم کا چیلنج نہیں کیا کہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، جو تفتیش کی ہے، اس میں کوئی سکم ہے یا اس میں کوئی خامی ہے، کوئی ایشو ہے، اس طرح کا کوئی بھی چیلنج انہوں نے نہیں کیا. پھر ملزمان اپنی بے گناہی بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور پھر جیسا آپ لکھتے ہیں کہ مریم کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا. یہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مریم کو مردہ حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا. تفتیش کے مطابق ملزم اسامہ منیر اس وقت سوزوکی گاڑی میں مریم کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل لایا تھا، اور ملزمان کو بعد میں نامزد کیا گیا. اب ملزمان نے غیر قانونی اسقاط حمل میں سہولت کاروں کے طور پر اسامہ کا ساتھ دیا تھا. اور اب ایٹ دی اینڈ عدالت جو ہے وہ ملزمان کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتی ہے. مطلب عدالت کا کہنا یہ کہ یہ جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ جو جرم آپ لوگوں نے کیا ہے، اس میں جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو سکتی. تو یہ تھی آج کی جو ہے کارروائی کورٹ کی، کہ کورٹ نے جو فیصلہ ریلیز کیا. اور پھر سب سے اہم بات جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کیس کے جو مدعی ہے وہ لڑکی کے فیملی والے نہیں ہیں. تو اس کیس کا مدعی کون ہے؟ تو جیسے آپ لوگوں نے سٹارٹ میں پڑھا ہوگا کہ اسامہ منیر ورسز اسٹیٹ، علی عباس ورسز اسٹیٹ، فلاں ورسز اسٹیٹ، فلاں ورسز اسٹیٹ. تو جو ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے اس کے مدعی جو ہوتے ہیں، اس کے مدعی ہم اور آپ ہوتے ہیں. اس کے مدعی جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے. تو اس کیس کو بھی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے اکثر ویڈیوز میں بتایا بھی ہوگا کہ پولیس اس کیس کو فالو کر رہی ہے. تو اس کی تفتیش جو ہے وہ ساری پولیس کر رہی ہے. تو اس کیس کی جو مدعی ہیں، اس کیس کا مدعی حکومت وقت ہے. اور حکومت وقت جو ہے وہ اس وقت عدالت سے، آپ یوں کہہ لیں عام الفاظ میں، کہ عدالت سے انصاف کی منتظر ہے، کیونکہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ تو اس کیس کو فالو نہیں کر رہے. اور دوسری بات، جج صاحب نے آج جو ہے تفتیشی آفیسر سے پوچھا کہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے آپ نے ابھی تک چالان کیوں جمع نہیں کروایا. تو تفتیشی آفیسر نے جج صاحب کو بتایا کہ جی چالان تیار ہے، ہم نے مکمل تفتیش کر لی ہے، تو عنقریب جو ہے ہم اس چالان کو آپ کی عدالت میں جمع کروائیں گے. لیکن پھر بعد میں جب رپورٹروں نے عدالت کے باہر آ کر اسی تفتیشی سے ذکر کیا، اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں جب ابھی تک چالان تیار کرنے کے باوجود جو آپ نے ابھی تک اس کو جمع کیوں نہیں کروایا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے وکلاء نے منع کیا ہے کہ جب تک ڈی این اے کی رپورٹ نہیں آ جاتی تو تب تک جو ہے آپ چالان جمع نہیں کروائیں، کیونکہ اگر بغیر ڈی این اے رپورٹ کے یہ چالان عدالت میں جمع ہوتا ہے تو پھر اس کا ملزمان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ ابھی تک ڈی این اے کی رپورٹ کیوں نہیں موصول ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیوز میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے تفتیشی آفیسر نے، کہ 1 ہفتے بعد وہ ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں گے. تو تب بھی انہوں نے جو ہے یہی کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈی این اے کی رپورٹ، نہ صرف ڈی این اے کی رپورٹ بلکہ کچھ رپورٹس اور بھی ہیں اس کے ساتھ آنا باقی. تو ابھی تک جو ہے ہم ڈی این اے کی رپورٹ حاصل نہیں کر پائے. جیسے ہی ہمیں ڈی این اے کی رپورٹ موصول ہوگی تو ہم وہ ڈی این اے کی رپورٹ اور پھر باقی جو رپورٹس آنی ہیں وہ ساتھ ملا کر وہ اس رپورٹ کے ساتھ نتھی کر کے چالان کے ساتھ ہم یہ چالان عدالت میں جمع کروا دیں گے. تو یہ تھی اب تک کی جو ہے وہ ٹوٹل اپڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی. تو اس کیس کے حوالے سے جیسے مزید اپڈیٹ آتی جائیں گی. تو آج کی پوری پیشی میں آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کیس میں صرف اسامہ کا ذکر ہوا ہے اور پھر باقی کے جو 5 ملزمان ہیں، 4 ملزمان، اس کیس میں ابھی تک جو ہے وہ اویس کا ذکر آج کے فیصلے میں نہیں آیا. تو
جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ اویس جو ہے اس وقت جو ہے وہ پولیس کے پاس جسمانی ریمانڈ پر ہے، اس کی تفتیش چل رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ لازمی پہنچاؤں گا، آپ لوگوں کو شیئر کروں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پھر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے، اور اپنے اس دوست پروفیسر اعظم ساگر کو دیجیے اجازت. اور جاتے جاتے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن اور تمام جو ہیں اپڈیٹس وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ پائیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.